أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين وصحابه الكرام المنتجبين. أما بعد، وقال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. برادر عزیز، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایت کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا الٹریشن نہیں، جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، جس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوئی. اللہ کی طرف تورات بھی آئی، بے شک اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اس پر ایمان لائیں. اسی قرآن میں انجیل بھی اسی کی طرف سے آئی، ہم کو حکم ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں. زبور بھی اسی کی طرف سے، صحف ابراہیم، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اسلام کسی سے نہیں لڑتا ہے. اسلام تو ہر کتاب کو تسلیم کرتا ہے، ہر نبی کو تسلیم کرتا ہے. مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کو نہ مانیں تو مسلمان نہیں رہے. آپ اپنے نبی کو مانیے، اگر حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا تب بھی مسلمان نہیں رہے. اپنے رسول کو مانیے، اگر حضرت ابراہیم کو نہیں مانا جب بھی مسلمان رہے. ہم تو ہر نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہر کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ ان کتابوں میں قرآن مجید کے علاوہ جو ہے تبدیلیاں ہو گئی. وہ بالکل آبویس ہے، وہ فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. کچھ کس طرح سے لکھا ہے؟ صرف قرآن مجید وہ ہے کہ جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. قرآن مجید نے ارشاد کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم خود جس کے محافظ ہیں. جس کے محافظ اللہ ہو جائے پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج جو نئی مجلس ہے اور کل آخری مجلس ہے، اور آج مولانا کے چہلم کی شب بھی ہے، غریب کے چہلم کی شب ہے، ایک بےکس کے چہلم کی شب ہے، ایک بھوکے اور پیاسے کے چہلم کی شب ہے. پر رکنیہ نے مجھ سے ایک موضوع کی فرمائش کی تھی اپنی یہاں کی مجلس کے لیے. میں نے کہا اس مختصر سی مجلس میں اس کو سمیٹ نہیں پاؤں گا، یہاں کی مجلس میں پڑھوں گا. مگر میں دیکھتا ہوں کہ شاید آج بھی میں اس موضوع کو سمیٹ نہیں پاؤں گا. اگر نہ سمیٹ پایا تو کل تک پھر یہ موضوع جاری رہے. دیکھیے، ایک بات میں آپ بتا دوں جو کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. آپ حضرات کو بہت غلط فہمیاں ہیں. اہل بیت کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جس کو کوئی مانے اور کوئی نہ مانے. آپ کون ماننے والوں کی خبر نہیں، ہر ایک مانتا ہے. میں آپ سے بھی تازہ واقعہ بتاتا ہوں. انگلینڈ میں ایک چینل چلتا ہے ہمارے سنی حضرات کا، جس کا نام ہے امہ چینل. میں نے خود اس کو دیکھا ہے. میں اتفاق سے جہاں بیٹھا ہوا تھا، صبح کو میں نے ٹی وی کھولا تو امہ چینل آ رہا تھا. امہ چینل میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے. اور مجھے دوسرا موضوع پڑھنا ہے، اس لیے جلدی سے اس کو ریپیٹ پوائنٹ اپ کر رہا ہوں. اسی میں انہوں نے بتایا کہ اہل بیت کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ جب کسی کو نجاست سے دور رکھا جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نجاست سے دور رہو. مگر اہل بیت کا مرتبہ یہ ہے کہ آیت تطہیر بتا رہی ہے کہ جب اہل بیت کی منزل آئی تو ان سے نہیں کہا گیا کہ تم نجاست سے دور رہو، نجاست سے کہا گیا کہ تو ان سے دور رہو. دیکھیے، زاہد میاں نے بلاغہ یہاں پر رکھی ہے. بلاغہ مولانا علی کا کلام ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. مفتی محمد عبدہ نے جو مصر کے he was the one of the greatest scholars. مجھے نہیں معلوم کہ اس ایڈیشن میں ان کا مقدمہ ہے کہ نہیں، لیکن جو عربی ایڈیشن ہے اس میں ان کا مقدمہ موجود ہے جس میں انہوں نے اس کتاب کو اپریشیٹ کیا.
میاں فاروق صاحب ذرا سر اٹھائیے، آپ کی فرمائش کی تکمیل ہوگی. ہمارے دیکھیے بات یہ بھی ہے کہ مجلس سے پہلے اگر کوئی آدمی مجھ سے کہہ دیتا ہے کہ یہ مجلس سے پڑھیے، تو ایک مہمان کی حیثیت سے میرا فریضہ ہوتا ہے کہ میزبانوں کی خواہش کی تکمیل. اس بات کو ذرا سا ذہن میں رکھا کیجیے گا. کبھی کوئی موضوع ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو اس میں میرا قصور نہیں ہوتا، فرمائشوں کا قصور ہوتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہی رکھیے نا، آپ اٹھائیے، میں دکھا رہا ہوں. اس میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان کبھی اللہ کی حجت نظروں کے سامنے رہتی ہے، کبھی پردے کے پیچھے رہتی ہے. ایسی موضوع نہیں رہتی. تو کیا مولا علی غلط کہیں گے؟ غلط میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ رسول کے ایک مقدس صحابی حضرت ابو ذر غفاری، ان کے بارے میں شیعہ اور سنی ساری کتابوں میں پایا جاتا ہے. یہ مقدس صحابی رسول کے، جن کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ابو ذر غفاری علی کو مولا کہتے ہیں. تو جب حضرت ابو ذر غفاری کی صداقت و سچائی کی یہ حیثیت ہے، تو مولا علی کی صداقت کس میں لے اٹھا لیجیے جنرل. یہیں آپ کو دکھایا جاتا ہوں کہ مولا علی نے اسی کتاب میں لکھا ہوا ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں، میری زبان کے اوپر پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں آیا. بہت مشکل بات ہے یہ. آپ بتائیں، تشریف فرما ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے. میں اگر یہ کہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی شراب نہیں پی، آپ یقین کر لیں گے؟ کر لیں گے بھائی؟ میں نے اگر آپ سے کہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی سنیما نہیں دیکھا، بھائی آپ یقین کر لیں گے؟ لیکن زندگی میں اگر میں یہاں پر کہوں کہ زندگی میں نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، تو کہیں گے آپ پہلا جھوٹ تو یہی بول رہے ہیں. جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے. لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں میری زبان کے اوپر کبھی جھوٹ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. تو مولا نے فرمایا کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ بعد میں چیک کر لیں. سنی حضرات میں علماء ان کو پوچھ لیں کہ میں نے جو غلط بات تو نہیں کہی. حضرت مہدی کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے انڈسپیوٹڈ. اس کے جزیات میں اختلاف ہے، کوئی غلط بات ہے. تو جزیات میں تو اللہ کے بھی اختلاف ہے. یہ بچے کو زیادہ کنٹرول کر لیجیے. ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ. اس کی والدہ کو دے دیجیے کہ یہ مجھے روک لیں. ایک مرتبہ سلوات دے دیں. باقی جہاں تک اصل عقیدہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. میں یہاں سے سلو پڑھوں گا تاکہ سب لوگ میری بات کو سنیں اور سمجھیں. میں کتنی مجلسوں میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے. نظریاتی اختلاف ہے، سب ہوتے ہی ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہم میں کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہر آدمی کا وہ نظریہ ہے، ہر آدمی ریسرچ کرتا ہے، وہ کہیں تک پہنچتا ہے، وہ کہیں تک پہنچتا ہے. یہ عقیدہ جو ہے امام مہدی کا، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ تھوڑا سا ڈسپیوٹ ہے. لیکن جہاں تک اصل عقیدہ ہے میں 100% رسپانسبلٹی کرتا ہوں. اس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. مسلمانوں میں بریلوی فرقہ ہے، ہمارے بھائی. مسلمانوں میں دیوبندی فرقہ ہے، ہمارے بھائی ہیں. مقلد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں. غیر مقلد حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک فرقہ ذرا سا بہت کیا لفظ استعمال کروں، ریجڈ ہے ذرا سا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، جو سلفی حضرات کا فرقہ. ایون سلفی حضرات بھی امام مہدی کے عقیدے پر ہمارے ساتھ ہیں. ثبوت بتا دوں آپ کو. ہندوستان کے اہل حدیث حضرات کے جو سب سے بڑے رہنما ہیں اس وقت، ان کا نام کیا پتا ہے آپ کو؟ میری دوستی ہے ان کی. میں دہلی جاتا ہوں اپنی گاڑی پر لیے میں گھوما کرتے ہیں. ہمارے وہ پاکستان جھگڑے جو ہے وہ سرمایہ نہیں مصیبت ہے. سب مسلمان اس کو بہت بات فرقے الگ الگ ہیں، دین تھوڑی الگ الگ ہے. دین الگ الگ تھوڑی، فرقے الگ الگ ہے. تو فرقے تو الگ الگ ہوتے ہی ہیں، وہ تو مجبوری کی بات ہے. جب میں دہلی جاتا ہوں تو وہ اپنی گاڑی پر مجھے لیے گھوما کرتے ہیں. مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں لیتے، مجھے مار ڈالیں. میں ان کو مجھ سے ڈر لگتا ہے، خدا خاصا میں ان کو مار ڈالوں. ان کا نام کیا ہے؟ اہل حدیث. میں آپ اسے ایڈریس ان کا لے لیے پلیز چیک.
چیک کر لیجیے. یہ بتائیے آپ کے جس کا امام مہدی پر عقیدہ نہ ہو وہ اپنا نام امام مہدی گوارا کرے گا؟ ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی. اب بتائیے پورا نام نے بتا دیا. ہیڈ آف اہل حدیث جماعت، ان کا نام ہے اصغر علی امام مہدی سلفی. تو جیسے میرا نام رام لال نہیں ہو سکتا، میرا نام چرنجیت سنگھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں نہ سنگھ کو مانتا ہوں نہ لال کو مانتا ہوں. جن کو مانتا ہوں ان کے نام پر میرا نام ہوگا. تو اگر سلفی حضرات امام مہدی کو مانتے نہ ہوتے تو ان کے نام پر نام کیسے ہوتا ہے؟ مرتبہ صلوات بھیجیں آپ کا. مرتبہ اور صلوات بھیجیں. آج نہیں ہو پائے گا بھائی، 2 دن چلے گا معاملے. تو بہرحال اس عقیدے میں کوئی جزیات میں اختلاف، وہ کہتا پیدا ہو گئے، وہ کہتا پیدا ہو گئے، مگر یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس امام کا ظہور نہ ہو جائے. That much is unanimous. اس میں کوئی اختلاف نہیں. سبحان اللہ. اب جن لوگوں نے تھوڑا اختلاف کیا ہے ہم اختلاف کو ویلکم کرتے ہیں. ہر ایک کو سوچنے کا حق ہے. ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق نے مجھے خیال یہ آتا ہے کہ میں عرض کر چکا ہوں، شاید نہ کیا اور یاد نہیں رہتا مجھے. عرض کیا ہے تو دوبارہ عرض کی دیتا ہوں، نہیں عرض کیا تو بتا دیتا ہوں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ کسی بات کو اس وقت تک ایکسپٹ نہ کرو جب تک خود تمہاری ریزننگ اس کو ایکسپٹ نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی کے کہنے پر نہ مانو، نہ کسی مولوی کے کہنے پر، نہ کسی مفتی کے کہنے پر. پورا زمانہ کہہ رہا اس کو نہ مانو، پوری دنیا کہہ رہی اس کو نہ مانو. یہ دیکھو کہ تمہاری ریزننگ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اگر ریزننگ ایکسپٹ کرتی ہے تو اسے ایکسپٹ کر لو، نہیں کرتی ہے تو نہ کرو. تحقیق کا دروازہ کھلا. اب آپ غور کرنا، میں اصل موضوع شروع کر رہا ہوں. جو چند ڈاؤٹس ہوتے ہیں، جو چند شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اس میں پہلا شک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے. رائٹ، ایکسپٹڈ. اپیرنٹلی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی ایک انسان اتنے دنوں تک زندہ کیسے رہ سکتا ہے. آپ کو اختیار ہے بعد مجھ سے سوال کریں یا مجھے مزید کے بعد بتائیں تاکہ پھر مزید کے ریفریکنس کا میں کر سکوں. دیکھیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جانداروں کی 4 ورائٹیز ہیں، 4 قسمیں جانداروں کی. ایک ہے ملائکہ، ان کی تعداد انسانوں سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہے. ایک تو سیدھا سیدھا حساب آپ دیکھ لیجیے. ایک تو سیدھا سیدھا حساب ہے، بھائی آپ ہوں، بھائی کرم اللہ صاحب آپ ہوں، بھائی وقار صاحب آپ ہوں، بھائی فروغ صاحب آپ ہوں، آپ ایک ہی تو ہیں. ہر آدمی ایک کاندھے پر 2 ملک تو بیٹھے ہی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، تو ڈبل تو اس کو ایسے ہی کر دیجیے. اگر 6 ارب آبادی انسانوں کی تو 12 ارب کو وسیع ملاقہ موجود. رسول نے فرمایا کہ بارش کا ہر قطرہ جب آسمان زمین پر آتا ہے، آتا نہیں ہے، ملک لے کر آئے. آپ دنیا کتنے ہوئے، بس اب تفصیل کیا بتائیے. ان گنت ملائکہ موجود ہیں. آپ میں سے کسی صاحب کے پاس کسی ملک کے انتقال کا ٹیلیفون آیا، اس کا انتقال ہو گیا، بتائیے. اور ملائکہ کب سے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ جانداروں کی قسم ہے جن کا وجود ہم سے لاکھوں سال پہلے سے ہے اور ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو پوری قسم آپ الگ کر دیجیے. یہ تو پوری قسم الگ کریے. جانداروں کی اتنی بڑی تعداد ہم سے عمر میں لاکھوں لاکھوں برس زیادہ سے چلے آ رہے ہیں اور کب تک رہیں گے اللہ بھی تک جانتا ہے. ایک تو جانداری ہو. ایک جاندار اور ہے قسم جن. بھائی جنوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں.
جنوں کو زیادہ گھاس نہ ڈالا کیجیے، جنوں سے مت ڈرا کیجیے، سب بیوقوف لوگ بناتی ہیں۔ جن پر ہمارا ایمان ہے کہ جو قرآن نے کہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن خود قرآن نے بتایا ہے کہ جن ہیں مگر انسان اشرف المخلوقات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا انسان اپنے کو کتنا قریب کر لے، گرا لے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بیسیکلی انسان جنوں سے سپیریئر ہے۔ تو جب انسان جنوں سے سپیریئر ہے تو جو انفیریئر ہوگا وہ ہم سے کچھ مانگنے کے لیے ہے، کہ جو سپیریئر ہوگا وہ انفیریئر سے مانگنے کے لیے ہے۔ وہ جن میں سوار نہیں ہو سکتا۔ میں اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس کر چکا ہوں، اتار چکا ہوں، بہت سے جن ہزار چکا ہوں۔ جن ہیں لیکن ہم سے انفیریئر ہیں، جن ہیں مگر ہم سے کمزور ہیں۔ اسی میں میں نے ایک واقعہ آپ سامنے قرآن مجید کی روشنی پڑھا تھا کہ جب ارشاد ہوا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کے بارے میں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو ملائکہ نے تو کچھ کہا نہیں، معصوم تو بیچارے ہلکا سا پروٹیسٹ کیا، وہ بھی اللہ نے کہا چپے ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ ملائکہ کے صف میں ایک اور بیٹھا ہوا تھا، وہ اکڑ گیا۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا، تو اس نے ایک میں کوٹ کر رہا ہوں کہ کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ سپیریئر ہے، مٹی انفیریئر ہے، یہ مجھے سجدہ کرے، میں نے کیوں سجدہ کروں؟ کیوں اس نے کہا ایسا؟ پتہ ہے آپ کو؟ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، سنیوں یا شیعہ سے ہمارے بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے، ملک معصوم ہوتا ہے، اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہم سے مسلمانوں نے سوال کیا، کہتا ملک معصوم ہوتا ہے تو ابلیس نے کیسے گناہ کیا؟ وہ قرآن نے بتا دیا، قرآن نے بتایا کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، ملائکہ کی بزم میں آ کر بیٹھ گیا تھا مگر ملک نہیں تھا، عبادتیں اتنی کی ملائکہ کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا، بیسیکلی وہ جن تھا۔ تو جن معصوم نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اللہ سے بغاوت کی، اس کے نتیجے میں وہاں سے نکالا گیا۔ کہے کہ نکالا گیا، ہم کیا بتائیں کیوں نکالا گیا؟ اس نے خود بتا دیا لَأُغْوِيَنَّكَ أَجْمَعِينَ، سارے انسانوں کو میں گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں بس تیرے چند سلیکٹڈ بندے وہ ہوں گے کہ جنہیں میں گمراہ نہ کر سکوں گا۔ شیطان کا انتقال ہو گیا، بتائیے، شیطان کا دیہانت ہو گیا، مرحوم ہو گیا وہ۔ اگر ان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو مسٹر اوباما کیسے بیٹھے ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، مسٹر اوباما کیسے بیٹھے ہوتے؟ عالم اسلام کا بیڑا پار کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے بیٹھے ہوتے ہیں؟ شیطان کب سے؟ اللہ بہتر جانے۔ حضرت آدم سے جب پیدا ہوا تو بڈھا ہو چکا تھا، وہ پورا ہو چکا تھا، ہزاروں لاکھوں برس زندہ چلا رہا تھا۔ حضرت آدم آئے، ان کی نسل کو اتنا زمانہ ہو گیا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ آج تک موجود ہے۔ اللہ کسی پر ظلم کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ، وہ رحیم ہے، ظلم نہیں کر سکتا۔ عدالت کرے گا، نیائے کرے گا، جسٹس کرے گا، یا مرسی رحم کرے گا، ظلم نہیں کر سکتا ہمارے۔ وہ قرآن مجید میں درجوں مقام پر آیا کہ اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، ہمارے بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ہمارا راستہ چھوڑ کر۔ صلوات پر محمد و آل محمد و آل محمد۔ میں تو گناہگار انسان ہوں، اس جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، مر گیا میں۔ اگر ہمارا حشر پر قیامت پر ایمان نہیں ہے تو ہم مسلمان نہیں۔ یہ دو بیسک عقیدے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان، اس کی توحید پر ایمان، اس کے ونس پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اور مرسلین ان عقیدوں کو سمجھانے اور منوانے کے لیے اس لیے ہم کو مانتے ہیں، کتابیں ان کو سمجھانے کی، اس لیے ہم بیسک عقیدے ہی ہوں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات بتاتا ہوں، قیامت کے میدان میں میں زندہ ہو کر گیا، میرا نام عمل جو کالا تھا ایک دم جیٹ بلیک میرے سامنے پیش کر دیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ میں نے کہا میرے معبود تو عظیم ہے، تو جلیل ہے، تو رفیع ہے، تیرے برابر کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے،
مگر تو رحیم بھی ہے، تو منصف بھی ہے، مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ انکار نہیں کیا جائے گا، کہو کیا کہتے ہو؟ میں کہوں گا پالنے والے یہ جو میرا نام ہے ہمارے 4 شیٹ اس پر میں سگنیچر کیے دیتا ہوں، اس میں سے کسی چیز سے مجھے انکار نہیں، انکار کروں گا کہ ہاتھ بتا لے کے میں نے کیا کیا، آنکھیں بتا لی کیا دکھا، کان کیا، تو فائدہ کیا ہے؟ اور سگنیچر اب کیا کہتا ہوں میرے معبود؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ میں کمزور انسان، دنیا میں اتنے بہکانے والے تھے، ٹی وی کم وقت وہ بہکا رہا تھا، بیوی وہ بھی بہکا رہی تھی، لوگ بہکا رہے تھے، ماحول بڑا خراب تھا، انٹرنیٹ بہکا رہا تھا، میں کمزور آدمی، اور معبود اگر اجازت و عرض کروں کہ تیرے دربار سے نکالا ہوا شیطان وہ بہکا رہا، بہک گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ کمزور تھا، بہک گیا، کیا میرا قصور ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر بہکانے والا موجود ہو، سن لیجئے غور کر کے، اگر بہکانے والا موجود ہو اور راستہ بتانے والا موجود نہ ہو تو انصاف کے بدلے برابر نہیں ہوتے۔ اور سماعت فرما لیجیے، اگر بہکانے والا نظروں کے سامنے ہوتا تو خواہ کچھ بھی قیمت دینا پڑتی، راستہ بتانے والے کو بھی نظروں کے سامنے رکھا جاتا، لیکن جب بہکانے والا چھپ کر بہکا رہا ہے محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہدایت کیسے کر رہے ہیں؟ شیطان بہکا کیسے رہا ہے؟ وہ بھی تو چھپا ہوا ہے، تو شیطان اور شیطان کے نمائندے چھپ کر بہکا سکتے ہیں، نمائندہ الہی چھپ کر ہدایت نہیں کر سکتا۔ بات کو سمجھیے، میں امام کی بات کر رہا ہوں، بات کو سمجھیے، اسلام الدین نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، پہلے سمجھیے بعد میں مانیے۔ مولانا علی کا ارشاد ہے کہ حجت خدا زمین پر رہتی ہے، چاہے کہیں میں دکھا دوں، چاہے نظروں کے سامنے ہو، چاہے نظروں سے چھپی ہوئی ہو۔ میں 5-6 سال پہلے اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا اسی موضوع پر، ایک سنی بھائی تشریف فرماتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کا پرچہ ہے میرے پاس بیچ مجلس میں کہ میں پہلے بیت سے محبت کرتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، کرتے ہیں محبت، دوسرے انکار تھوڑی کرتے ہیں، بے شک محبت کرتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ ایک ہی تو ہیں، پوری دنیا کے لوگ ان کو پکار رہے ہیں بقول آپ کے عقیدے کے، ہندوستان سے ان کو پکارا جا رہا ہے، پاکستان سے ان کو پکارا جا رہا ہے، ایران سے ان کو پکارا جا رہا ہے، عراق سے ان کو، پوری دنیا سے جو ان کا ماننے والا ان کو پکار رہا ہے، تو وہ سب کی آواز ایک ساتھ کیسے سنتے ہیں؟ کوشچن جسٹیفائی ہے، ایک ہی تو ہے وہ، ایک ہی تو ہے۔ پھر ہم ان کو اردو پکار رہے ہیں، ہمارے جو بچے، اب اردو گئی بات ہندوستان سے ختم ہو گئی، اب وہ ہندی پکار رہے ہیں، پاکستان میں اردو پکار رہے ہیں، ایرانی فارسی میں پکار رہے ہیں، عرب عربی پکار رہے ہیں، فرانس والے فرینچ میں پکار رہے ہیں، اٹیلین اپنی زبان میں پکار رہے ہیں۔ اتنی زبانوں کو کیچ کیسے کرتے ہیں اور سمجھتے کیسے ہیں؟ بات صحیح ہے، میں بھی سر پڑھ رہا ہے کہ بات تو بھائی صحیح ہے، مگر ایک بات کو امام جعفر صادق کا دربار ہے، ایک شخص جو بالکل معمولی پڑھا لکھا تھا، نالج بہت اس کے پاس کم تھی، وہ آیا، کہا رسول کے فرزند ایک بات بتائیے، کیا؟ ہم تو بالکل کم پڑھے لکھے لوگ، ایک دہری آتا ہے، ایک مجوسی آتا ہے، ایک یہودی آتا ہے آپ کا دشمن، اور وہ کہتا ہے کہ دیر دا کوشچن، ہمارا دم نکلتا ہے کہ ہم تو پڑھے لکھے آدمی نہیں، اتنا بڑا اسکالر ہے، یہ پتہ نہیں کیا کوشچن کر لے، ہم کہاں سے جواب دیں گے؟ اور جس کے ہم کچھ کہیں وہ ایک بڑا ٹیڑھا سوال ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے
ادھر اس کا سوال ختم ہوتا ہے، فرزند رسول پتہ نہیں دماغ میں کہاں سے جواب آتا ہے، کیا ہم جواب دیتے ہیں اس کو، وہ چپکا چلا جاتا ہے۔ امام مسکرائے، کہا تم اپنے اور ہمارے رابطے کو بھول گئے، ہم تم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، اگر تمہارے پاس سارا ایمان ہو، صحیح ایمان ہو، تو تم ہم سے اور ہم تم سے کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ جب اس قسم کا سوال آتا ہے تو دماغ تمہارا آگے ہوتا ہے، جواب ہماری طرف سے، مجھے اس پہ یقین ہے۔ اب جب میرے سامنے یہ سوال آیا، میں نے کہا مولا بچائیے، میں تو سب غور سے پڑھا گیا، ایک سیکنڈ مجھے سوچتے میں گیا، میں نے کہا بھائی آپ کا سوال ویلڈ 100% ہے، مگر آپ یہ سوال 20 برس پہلے کر سکتے تھے، آج نہیں کر سکتے، کیوں؟ اب آپ تو سمجھ نہیں گئے کہ میں نے کہا ایک سیٹلائٹ آسمان میں کام کر رہا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، واہ واہ، جی پی ایس کے تھرو سبحان اللہ، فرانسی کاروں کا بھی اسی سے کنیکشن ہے، جرمنی کاروں کا بھی اسی کنیکشن ہے، ہندوستانی کاروں کا بھی اسی، انگلینڈ کا بھی کنیکشن ہے، کینیڈا، لاکھوں کروڑوں کاروں کو اس ایک سیٹلائٹ سے کنیکشن ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جس زبان سے ادھر سوال جاتا ہے اسی زبان ادھر سے جواب آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیسے وہ ساری زبانیں سمجھ رہا ہے، کیسے سب کو گائیڈ کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا انسان کا بنایا ہوا رہنما اگر ایک ساتھ اتنے کروڑوں انسانوں کو گائیڈ کر سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا رہنما کیسے گائیڈ کرتا ہے؟ ایک فرق ہے، جی پی ایس کبھی کبھی گڑبڑ بھی کر دیتا، وہ گڑبڑ نہیں کرتا، اس لیے وہ اللہ کا بنایا ہوا، اللہ کا بنایا ہوا وہ گڑبڑ نہیں کرے گا، جی پی ایس گڑبڑ کر دے گا۔ مسلمان کسی نے بتایا، پتہ نہیں وہ آگے گڑا ہوا ہے، ایک صاحب نئے نئے لندن میں آئے، وہ کار میں بیٹھے، وہ جی پی ایس کو انہوں نے فٹ کر دیا کمپیوٹر کو، فلاں جگہ جانا ہے، تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رک گئی، ناؤ یو ہیو ریچڈ یور فائنل ڈیسٹینیشن، نیچے اتر کے دیکھا، اٹ واز اے گریو یارڈ، قبرستان پر بھائی کیا ہے بھائی، فائنل ڈیسٹینیشن تو وہی صلی اللہ محمد ایک مرتبہ اور سلوات بھیجیں بس۔ اب آج یہیں پر میں رک رہا ہوں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کروں گا، اس موضوع کو تھوڑا سا مکمل کر دوں تو دیکھیے ملائکہ جتنے ہیں سب کے سب زندہ، جنوں کو میں جانتا ہوں لیکن کم سے کم ایک جن جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وضاحت کے ساتھ، نام کے ساتھ، وہ زندہ ہے، وہ گمراہ بھی کر رہا ہے، گمراہ بھی کر رہا ہے، ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد تیسری قسم جانداروں کی، جانور، بس یہی بات ختم ہو رہی ہے، باقی باتیں کر سکتے ہیں۔ جانور، جانوروں کی زندگی میں دیکھیں قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، قرآن کو نہیں چھوڑ سکتا، قرآن کو میں نہیں چھوڑ سکتا، قرآن سپورٹ ہم کو کیا گیا، ہم کو قرآن کے سپورٹ کیا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس موجود ہے، سورہ یونس میں زیادہ تر جناب یونس کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی سورہ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو چھوڑنے والے کی پٹائی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، ہم گناہ گار آدمی ہیں۔ جناب یونس جب مایوس ہو گئے تو قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ایک دریا تک پہنچے، ندی تک یا سمندر گزر رہا ہو، وہ پورا واقعہ میں جس کے نہیں گزری کا سوئی ہوتا لے جا رہی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کشتی میں سوار ہے، وہ زمانی کشتیاں تھیں، آج کے شپ تھوڑی تھے، وہ طوفان میں پھنسی، اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ گناہ گار آ کر کوئی گناہ، کوئی سلیب اگر بھاگ آتا ہے تو کشتی جانے پر تیار ہوگا، مت تھی بارے میں تھی۔ تو جب قرآن ڈالا گیا تو جناب یونس کے نام سامنے نام سے نکلا۔ یہ سب تفصیل ہم کو تفسیر ملتی ہے، جو قرآن میں ہے وہ اتنا ہے کہ یونس کو پانی میں ڈال دیا گیا، بس اب یہاں پر قرآن ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، دیکھیں قرآن ہے نا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جیسے ہی جناب یونس کو پانی میں ڈالا گیا ویسے ہی ایک بڑی مچھلی نے، ہوتی بڑی بڑی بیل مچھلیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، ایک فَالْتَقَمَهُ، عقل ہو نہیں ہے، ارے یہ عربی زبان ہے بھائی، ہم کیا بتائیں آپ سے، عقل ہو کے معنی عقل ہوتا تو چبا کے کھانا،
فَالْتَقَمَهُ نگل لینا، فَالْتَقَمَهُ کا لفظ قرآن، ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ، دیکھیے تسبیح ہے خدا کی طاقت، دیکھیے یاد ہے خدا کی طاقت۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ وہ تو خیریت یہ ہوئی کہ جیسے ہی مچھلی نے نگلا ان کو، ویسے ہی انہوں نے ہماری تسبیح شروع کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری حمد و ثنا شروع کر دی۔ حمد و ثنا لائف انشورنس ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حمد و ثنا ابھی سے کمر کر دی بھائی، لائٹ ابھی نہیں دیجیے بھائی، ایک مرتبہ سلوات دے دیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس آخری پوائنٹ پاس کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے ان کو نگل لیا، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، ہماری تسبیح، ہماری پریز، ہماری حمد و ثنا ان کے لیے لائف انشورنس ہو گئی، اس لیے بچ گئے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں زندہ بھی رہتے اور قیامت تک رہتے، قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ عزیزوں، اگر مچھلی خود قیامت تک زندہ رہنے والی نہ ہوتی تو یونس کے پیٹ میں کیسے زندہ رہتی؟ تو اس کا مطلب کم سے کم ایک مچھلی بھی ہم کو ایسی مل رہی ہے بنص سے قرآن مجید کی زندگی جس کی بہت زیادہ ہے۔ وہی اب سورہ کہف پڑھیے، 70واں پارہ، 16واں 17واں پارہ، دوسروں میں بتا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کچھ نوجوان جب بادشاہ وقت کے ظلم سے اور جبر سے مجبور ہو کر بستی چھوڑ کر کہا کہ چلو ہم کسی غار میں چلتے ہیں، کھو میں چلتے ہیں، کیو میں چلتے ہیں، وہاں اللہ کی یاد کریں گے، مگر ہم بت پرستی نہیں کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے، چلے۔ بس آخری بات کیا ہوا؟ دیکھیے کتوں کو آپ نجس ہیں تو بھائی نجس ہے، ہم سوری، لیکن کتا ایسے جانور ذرا کم ہوتا ہے۔ کتے میں ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اچھے برے آدمی کو سینس کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی قوت شامہ میں سونگنے کی ناک میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہچان لیتا ہے سونگ کر کے آدمی اچھا ہے کہ برا ہے۔ آپ کبھی اس بات مانیے، پہچان لے گا، دوست ہے کہ دشمن ہے پہچان لے گا۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، پیچھے پیچھے ہو گیا، پیچھے پیچھے ہو گیا، انہوں نے بھگایا بھی، اس کو بھگنے پر تیار نہیں ہوا۔ یہ غار کے اندر چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ غار کے دروازے پر محافظ بن کر بیٹھ گئے۔ 309 برس کی گواہی تو قرآن دے رہا ہے، جو قرآن میں اتر سے رہا ہوں تو بھی تک زندہ ہے۔ 309 برس کی زندگی کی گواہی تو قرآن نہ کھایا نہ پیا ہے نا، کہ اس کو کھانا دیتا جا کے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا انہیں بھگایا، بھاگا نہیں، وہ اس نے اولیاء خدا کو پہچان لی۔ جب کوئی اولیاء خدا کو پہچان لیتا ہے تو بھاگتا نہیں ہے، جا کر جم کر وہاں اپنے ہاتھ جھوٹے کر بیٹھ گیا۔ او ایسی صورت اس کی تم دیکھو تو تم ڈر جاؤ، کیا آپ نے؟ تو کم سے کم ایک جانور پانی کا اور ایک جانور زمین کا ایسا ملتا ہے کہ جس کی زندگی کو اللہ نے طولہ نہیں کر دیا۔ صلوات پر محمد، اگر جانور کی زندگی طولانی ہو سکتی ہے تو نور نگاہ نبوت کی زندگی حیرت سے کون سی بات ہے۔ صلوات پر محمد۔ آج اتنا ہی، آج چہلم کی رات ہے، ایک بےکس کا چہلم ہے، ایک مظلوم کا چہلم ہے، مسلمانوں نبی کے نواسے کا چہلم ہے، لقط زہرا کا چہلم ہے، علی کے بیٹے کا چہلم ہے۔ آج دنیا میں کون سا وہ ٹھکانہ ہے کہ جہاں حسین کا چہلم نہیں منایا جاتا؟ کہیں کوئی پابندی نہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، کہاں حسین کا چہلم نہیں منایا جاتا؟ مگر بس مجھے وقت کے اندر آپ کی زحمتوں کو ختم کر دینا ہے۔ روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب
اہل بیت حسین کو ایک لمبی مدت ہو گئی قید خانے میں، تو ایک دن رات کو یزید نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے اور آ کر یہ فرمانے کہ یزید یہ بتا میرے بچے حسین نے کیا خطا کی جو تم نے قتل کر دیا۔ آنکھ کھلی سی گھبرایا، کہا کہ خواب ہوگا، خواب ہے، پھر سو گیا، پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھا، پھر سویا، پھر یہی خواب دیکھا۔ جب 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا اس نے تو اٹھ گیا اور دیوار میں نے جو پڑھا ہے وہ بتا رہا ہوں، دیوار کی طرف منہ کر کے رونے لگا زور زور سے۔ اس کی بیوی ہندا جو محب اہل بیت تھی اس نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ جب یہ خواب دیکھا ہے تو حسین تو شہید ہوگا، ان کو تو زندہ دوبارہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کے اہل حرم، ان کے اہل بیت، کم سے کم انہیں کو قید شام سے آزادی دی۔ ممکن 2-3 منٹ میں جسے بڑھ جائیں، 2-3 منٹ۔ ہزاروں صبح ہوئی اور ایک میسنجر پریزن میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو امام ذوالعابدین سے کہا دربار نے بلایا ہے۔ امام کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے، زینب کا دل دھڑکا، چہرہ دھڑکا، نہیں کیونکہ کوئی آپ گھبرائیے نہیں، مجھے معلوم ہے کہ مجھے اب وہ کوئی اذیت نہیں دے سکے گا۔ امام تشریف لائے تو آج یزید تخت حکومت پر ان کو آتے دیکھ کر ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ بلائے گئے لوگ کہ زنجیریں کاٹ دیں، تو اور جو گلے میں پڑا ہے وہ کاٹ دیں، کمر میں جو زنجیر بندھی ہے وہ کاٹ دیں۔ اس کے بعد یزید نے کہا کہ خدا ابن مرجانہ پر یعنی ابن زیاد پر لعنت کرے کہ اس نے میری مرضی کے خلاف آپ کے بابا کو بے خطا شہید کر دیا، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر۔ اب میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اصل قاتل کون تھا یہ تو آپ تاریخ میں دیکھیں، لیکن یہ معلوم ہو گیا کہ جو قاتل حسین ہو اس پر بنت سے حکم یزید لعنت کرنا ضروری ہے۔ خود یزید لعنت کر رہا ہے کہ خدا ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد کہا کہ ہم آپ کو قید شام سے آزاد کرتے ہیں، آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے؟ امام نے کہا کہ میں اپنے بارے میں مختار نہیں ہوں، جو کچھ میری پھوپھی فرمائیں گی اس پر عمل کیا جائے۔ امام پلٹ کر قید خانے میں تشریف لائے، زینب نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھیں جب گئے تھے، پیروں میں بیڑیاں تھیں جب گئے تھے، گلے میں طوق تھا جب گئے تھے، واپس آ رہے ہیں تو آزاد آ رہے ہیں۔ دل کو اطمینان ہوا کہ پھوپھی ہم کو قید سے آزاد کر دیا گیا ہے، ہم کو قید سے عالم محمد ہی بتا رہے ہیں ہم کو قید سے آزاد کر دیا گیا۔ اور یزید نے پوچھا کہ آپ یہاں رہیں گے یا مدینے جائیں گے؟ علی کی بیٹی رسول اللہ کی نواسی حسین کی بہن کہتی کیسا مدینہ، کیسا شام، کیسی کربلا۔ یزید سے کہہ دو کہ میں نے ابھی اپنے بھائی کا ماتم کہاں کیا ہے، میں نے ابھی اپنے بھائی کی مجلس کہاں کی ہے، میں اپنے بھائی پر رو کہاں سے سنوں؟ اس سے کہو کہ یہ اپنے قصر کا ایک حصہ، میں نے یہ روایت میں دیکھا ہوئی پڑھ رہا ہوں، یہی ہے روایت کہ اپنے پیلس کا ایک حصہ خالی کرا دے تاکہ میں اپنے بھائی کی صفِ عزا بچھا سکوں۔ پولیٹیکل پریشر اتنا تھا کہ یزید مجبور ہوا، قصر یزید کا ایک حصہ خالی کیا گیا، اس حصے میں کالے پرچم لگائے گئے، بیویاں آ کر بیٹھیں، عزاداران حسین ایک روایت کے مطابق 3 دن تک، ایک روایت کے مطابق 8 دن تک مجلس ماتم بپا رہی۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ کاروان درست کیا جائے، ناقب بلوائے گئے، ان پر سیاہ محفلیں رکھی گئی، پردے لگائے گئے۔ سعید الصالحین نے جناب زینب سے کہا پھوپھی کارواں تیار ہے، چلیے، کہا بیٹا جاؤں گی، لیکن یزید سے میری ایک فرمائش اور کہلوا دو۔ کہا کیا؟ کہ وہ فرمائش میری یہ ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، یزید سے کہہ دو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے وارثوں کے سروں سے آخری مرتبہ رخصت ہو جائیں۔ عزاداران حسین بس جو کچھ روایت میں بس کر رہا ہوں، مجھے تفصیل نہیں ملتی، بس روایت میں اتنا ہی ملتا ہے کہ سرائے شہداء آئے۔ جب سرائے شہداء آئے تو آپ کو سوچے کن کے سر آئے ہوں گے، کہ اور کوئی سر آیا ہو یا نہ آیا ہو، لیکن علی اکبر کا سر تو ضرور آیا ہو۔ اور جب علی اکبر کا سر آیا ہوگا تو لیلا نے گود پھیلا دی کہ میرے لالا کربلا میں تو مجھ سے چھوٹا تھا، آج یہاں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ عباس کا سر ضرور آیا ہوگا، اور عباس کا سر دیکھ کر ام کلثوم آگے بڑھی ہوں گی، اپنے گود میں سر لیا ہوگا۔ اگر انصاف بتائیے کیا سر حسین نہ آیا ہوگا؟ سر حسین بھی ضرور آیا ہوگا، لیکن آج سر حسین کو لینے والی موجود نہیں، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے جب کہ سر حسین آیا سکینہ نے اپنی گود میں لیا۔ آج سر حسین آ رہا ہے تو زینب اپنی گود میں لے رہی ہو، فریاد کر رہی، شاید کہا ہو کہ ہمیشہ آپ کی بچی گود میں لیتی تھی، آج بچی قید خانہ شام میں آرام کر رہی ہے۔
بس دار مجلس ختم ہو رہی ہے. جب یہ شہداء کے سروں سے بیبیاں رخصت ہو چکی تو امام نے فرمایا کہ پھوپھی آپ چلیے. کہا کہ ہاں ایک فرمائش اور کا وہ فرمائش کیا ہے کہ یزید سے کہہ دو کربلا میں جو سامان لوٹا گیا تھا وہ ہم کو واپس دے. ہم کو دولت و دنیا کی لالچ نہیں لیکن اس میں تبرکات ہیں. روایت بس اتنا ہے کہ جو کچھ ممکن ہو سکا وہ لوٹا ہوا سامان آیا. دارو مجلس ختم ہو گئی. تفصیل مجھے نہیں ملتی لیکن میں تصور کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کہ بیویاں انتظار کر رہی ہیں. وہ چادریں جو کربلا کے میدان میں چھینی گئی تھی وہ شاید واپس آ رہی ہوں. وہ گہوارے بیشی جو کربلا میں لوٹا گیا تھا شاید واپس آ رہا ہو. اور کوئی سامان آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن سکینہ کی بالیاں تو ضرور آئی ہوگی. اور جب سکینہ کی بالیاں آئی ہوگی تو بیوی نے کہا ہوگا قید خانے میں سونے والے سکینہ اور تمہارا زیور واپس آ گیا. آ کر یہ زیور پہن لو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللہ